نہ جانے ہماری اقدار کو کیا ہوتا جا رہا ہے۔ تہذیب، تمیز اور اخلاقیات اب صرف کتابی باتیں لگتی ہیں۔ اصل راج تو ان کا ہے جو ان باتوں سے دور ہیں، اور انہوں نے شریفوں کی زندگی واقعی دوبھر کر کے رکھ دی ہے۔ وہ گلی کا ایک اوباش نوجوان تھا اور دعوے دار تھا محبت کا، اور جب اسے پانے میں ناکام رہا تو اسے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ایک ایسی لڑکی کو جو والد کے انتقال کے بعد گھر کی واحد کفیل تھی۔ اور لاہور پولیس کو کیا صرف یہی کام رہ گیا ہے کہ ایک لڑکی کے قاتل کو ڈھونڈتی رہے؟ اسے تو اور بھی بہت کام ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس واقعے کا محبت جیسے رحم کرنے والے اور قربانی دینے والے جذبے سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ایک بدماش اسلحے کے زور پر چوری، رہزنی، ڈکیتی اور جگہ ٹیکس جیسے جرائم کا ارتکاب تو کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ یہ چاہے کہ کسی شریف اور تعلیم یافتہ لڑکی کو گھنٹوں گلی کے نکڑ پر کھڑے ہو کر یا سستے اور چھچورے قسم کے فلمی ڈائلاگ بول کر یا مارنے کی دھمکیاں دے کر شادی کے لیے راضی کر سکتا ہے تو یہ ایک جاہلانہ غلط فہمی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تاہم لاہور میں بھٹی کالونی ماڈل ٹاؤن کا راہیل یہی سمجھتا تھا کہ وہ ان ہتھ کنڈوں سے رابعہ کو رام کر لے گا۔ یہ ہے رابعہ، جس کی ماں کا شمار ان مثالی عورتوں میں ہوتا ہے جو زندگی کی مشکلات اور حالات کی خرابی کو خاطر میں لائے بغیر اپنے خاندان کی تعمیر میں لگی رہتی ہیں۔ شوہر کے انتقال کے وقت دونوں بچے بہت چھوٹے تھے، مگر اس نے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی طرف دیکھنے کے بجائے خود کام کیا اور بچوں کی مناسب تربیت کے ساتھ انہیں بہترین تعلیم بھی دلوائی۔ چھوٹا بیٹا ابھی پڑھ رہا ہے، جبکہ بڑی بیٹی رابعہ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ایک نجی فضائی کمپنی میں کام کر رہی تھی۔ غرض یہ چھوٹا سا خاندان بڑا مطمئن تھا کہ اچانک بیچ میں راہیل آ گیا۔ بڑی لیک بچی سی، انہیں آن کے آخیا کھالو مینو منڈا بڑا تنگ کردا۔ میں کہا بیٹا اج کل دے منڈے ہر جگہ ٹیلی فون کر کے تنگ کرتے آ، ساڈی کسی نال دشمنی نہیں گی تو کوئی نہیں تو ہٹ جائے گا۔ وہ ایک دن انہیں مینو ٹیلی فون کیتا، میں تہاڈی بچی جڑی آ اے کر دینا، قتل کر دینا، ایداں کر دینا۔ انہیں آخیا جی جو مرضی ہو جائے میں انہوں مار دینا۔ محمد اسحاق نے راہیل کو بہت سمجھایا کہ کسی سے شادی کرنے کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں، لیکن جب راہیل باز نہ آیا تو اسحاق نے اپنی بھانجی کے ساتھ آنا جانا شروع کر دیا۔ ایک رات جب اسحاق رابعہ کو دفتر سے واپسی پر گھر چھوڑنے جا رہا تھا، راہیل اچانک سامنے آ گیا۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں رابعہ سے کہا کہ اگر اس نے ابھی اور اسی وقت شادی کے لیے ہاں نہ کی تو وہ اسے قتل کر دے گا۔ تاہم رابعہ نے اسے جھڑک دیا۔ اس پر راہیل نے پستل نکالا تو اسحاق درمیان میں آ گیا۔ اس نے بہت سمجھانا چاہا، مگر راہیل کے سر پر خون سوار ہو چکا تھا۔ فائر کیتا، میری لت چ وجا، میں اوتھے ڈگ پیا۔ فائر مارن نہ بچی نے کوئی چار کلانگاں پٹیاں، بھج کے میں گھر بڑا۔ پچھوں انہیں پھر فائر کیتا، میں تے ڈگ پیا۔ نال ہی گھر سی، انہوں نے دیکھیا کہ ڈگ پئی آ۔ جدوں آخری فائر کر کے نکل گیا نا تے ادوں گھر دے پہنچے آ۔ وحشیانہ قتل کی اس واردات پر پورے علاقے میں اشتعال، جبکہ رابعہ کے گھر، خاندان اور دفتر میں کوہرام مچ گیا۔ عزت کرنے والے پڑوسیوں کو یہ دکھ ہے کہ سب کے کام آنے اور لوگوں کا دکھ درد بانٹنے والی شاندار لڑکی جہالت اور بربریت کی نظر ہو گئی۔ دفتر کے ساتھی اس بات پر حیران ہیں کہ کیا کوئی اتنی باصلاحیت اور نفیس فطرت کی حامل لڑکی کو اس بے دردی سے مار سکتا ہے، جبکہ ماں اس بات پر بے قرار ہے کہ اس نے ساری زندگی قطرہ قطرہ جمع کر کے جو دریا تخلیق کیا تھا وہ ایک ہی حلے میں سوکھ گیا۔ میری بچی نو 8 گولیاں ظالم مار کے گیا، میرے سامنے تڑپ تڑپ کے میری بچی نے جان دیتی ہے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مینوں انصاف دوا دو میری رابعہ دا انصاف میرے سامنے انہوں بھی ایسا ہی گولیاں مارو ہونا چاہیے اس کے ساتھ برا جس نے اس کو اتنی گولیاں ماری ہے اب اس کو پھانسی بھی نہیں اس کو کوڑے مارنے چاہیے اس کو اتنے کہ اس کو درد بھی اتنا فیل ہو کے بس موبائل لوکیشنز ساری اس ٹیکنیکل جو ہم وہ بھی کر رہے ہیں مختلف جگہ پہ ریڈز بھی کر رہے ہیں اس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ کون سے جگہ پہ پاسبل ہو سکتا ہے ہم نے ابھی روانہ کی ہوئی ہے تو ہم بڑی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو 2-3 دن میں اس واقعے کا ایک اور المناک پہلو یہ ہے کہ رابی اپنے گھر کی واحد کفیل بھی تھی اس کے قتل کے بعد اب شاید اس کی ماں کو دوبارہ محنت مشقت کرنا پڑے یا پھر چھوٹے بھائی کو تعلیم ادھوری چھوڑ کر کوئی چھوٹی موٹی ملازمت کرنا ہوگی گویا یہ ایک ایسا المیہ ہے جس سے مزید کئی المیے جنم لیں گے GeoFIR کے لیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن افتخار لاہور جرم ہوتے رہیں گے اور آپ تک پہنچے گی ہر جرم کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ صرف GeoFIR میں جاننا چاہتے ہیں کہاں کیا جرم ہوا ہے تو دیکھتے رہیے GeoFIR